آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روبرو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عاصم بخاری۔ یہ پروگرام فلک پروڈکشن کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ادارے نے عالمی ادبی اور تخلیقی سرگرمیوں کو اجاگر کرنے کے لیے 3 ڈائمینشنل جدوجہد کا آغاز کیا ہے، لہذا اس کے تحت ایک دیدہ زیب اور خوبصورت ویب سائٹ fundsway.com کے نام سے متعارف کروائی گئی ہے، جو اردو زبان کے فروغ کے لیے اپنا نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عنکبوت پبلشر ادبی کتب کی معیاری پرنٹنگ اور پبلشنگ کے لیے پاکستان میں لاہور اور برطانیہ میں ساؤتھ ہال سے بیک وقت تشنگان ادب کی آبیاری کر رہا ہے۔ فلک پروڈکشن کی طرف سے مزید ایک ادبی تنظیم دریچہ ادب پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جو ملک کے طول و عرض میں مشاعروں اور دیگر ادبی تقریبات کے انعقاد کی شبانہ روز کوششوں میں مصروف عمل ہے۔ ناظرین، روبرو ایک ایسا منفرد ادبی پروگرام ہے جو ملک کے طول و عرض میں بسنے والے مختلف تخلیق کاروں کے بیش قیمت افکار و احساسات اور خیالات کو انٹرویو کی شکل دے کر ناظرین کی علمی پیاس کو بجھا رہا ہے۔ اس پروگرام کو مختلف سیگمنٹس میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پہلا سیگمنٹ جو ہے وہ شخصیت کے تعارف پر مشتمل ہے۔ ناظرین، آج ہم نے آپ کے روبرو ایک ایسی شخصیت کو بٹھایا ہے جن کا نام اردو ادب میں اب کسی تعارف کا محتاج نہیں رہا۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے ان کا کلام، ان کی شاعری، ان کا فن نہ صرف پاکستان میں بلکہ ڈنمارک، فرانس، بیلجیم، ناروے، اٹلی، ہالینڈ، انڈیا اور دنیا کے کئی بڑے ممالک کے اندر ان کے فن کا طوطی نہ صرف بول رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا بھی منوایا ہے۔ ناظرین، میں آنکھیں بھول آیا ہوں چاند کی شال میں لپٹے وعدے، رت جگہوں کی بارش میں ان کی ایسی منفرد ادبی تخلیقات ہیں جو ہمیشہ ان کو اردو ادب میں زندہ رکھیں گے۔ ان کے کئی شعر تو ایسے ہیں جو زبان زد خاص و عام ہیں، جیسا کہ اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، اسی کی اپنی بیٹی کی ہتھیلی خشک رہتی ہے، جو بوڑھا دھوپ میں دن بھر ہنا تقسیم کرتا ہے۔ یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میری مراد انتہائی محترم اور قابل قدر ہستی جناب عرفان صادق ہیں۔ آئیے ہم آپ کی ملاقات ان سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے بس سر، آپ کی دعائیں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے۔ تو سر، سب سے پہلے تو ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور وقت نکال کر fundsway.com کو اپنے ایکسکلوسیو انٹرو ریکارڈ کروانے کے لیے وقت دیا۔ ناظرین کو انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے۔ چلو، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور مجھے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ایکسپریس ہونے کا موقع دیا۔ میں بنیادی طور پر حافظ آباد سے 5 کلومیٹر ایک چھوٹا سا گاؤں تلگران سنگھ کے نام سے، جہاں میں 3/11/1997 کے بعد پیدا ہوا۔ رائٹ سر۔ میری ابتدائی جو ایجوکیشن ہے وہ جیسے پنجاب کے دیہات چھوٹے چھوٹے اسکول، پرائمری اسکول سے میں نے اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ اس کے بعد میڈل کا جو امتحان ہے وہ ہمارے گاؤں سے تقریباً 10 کلومیٹر دور چھوٹا سا گاؤں، وہاں جا کے میں نے میڈل۔ میٹرک جو ہے وہ حافظ آباد شہر سے، اور ایف اے بھی حافظ آباد شہر سے۔ اسی دوران شاعری جو ہے میں بیسکلی یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ آغاز میں ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا مختلف کرتی ہے۔ اب میں اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شاعری جس نے آگے آ کے مجھے بہت سے لوگوں کے سامنے لانا تھا، اور وہ جو ایک چراغ میرے دل میں جلا تھا، تو یہ میٹرک اور اس کے گرد و روا کا جو ایج تھی، اسی میں یہ چراغ جلنا شروع ہو گیا۔ تو میٹرک میں عام لوگوں کی طرح جیسے بچے بڑے شرارتیں، کھیلیں ویلیں، خیر یہ بھی سارا زندگی کا حصہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتابوں سے ایک عجیب طرح کی محبت۔ اب یقین کریں کہ اچھی کتاب جب ملتی ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت قیمتی چیز مجھے مل گئی ہے، اور کتاب کی خوشبو، کتاب کو ہاتھ لگا کے دیکھنا، یہ ساری عجیب سی فینٹیسی سی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو میٹرک میں نے اپنی ابتدائی غزل وہ
مجھے یاد تو نہیں ہے، لیکن وہ جیسے شروع میں کچھ غیر موضوع آپ کہہ لیں یا وزن میں اتنا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ چیزیں میں نے کہیں. پھر کالج میں جا کے تھوڑی سی فضا جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے، آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہ. جی حافظ آباد ڈگری کالج میں. وہاں پہ بین الکلیاتی مشاعرے جو ہیں بہت زیادہ تو نہیں، لیکن پھر بھی کچھ 2-4 مشاعرے میں نے وہاں پہ اٹینڈ کیے. گجرانوالہ میں ایک بڑا مشہور کمپٹیشن ہوا تھا، اس میں اقبال صاحب کا مصرع تھا، علامہ اقبال صاحب کا، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے. تو اس میں نے غزل کہی اور وہ اللہ کا شکر کہ وہ میں نے ٹاپ کیا اپنی پوری ڈویژن میں. اس میں سیالکوٹ، گجرانوالہ اور گجرات کے سارے اس میں غزل ہوئی اور جو میری عزت اور تقریر میں ایک اضافے کا سبب بنے. تو وہیں پہ میری ملاقات مشہور حافظ آباد کے شاعر ہیں ارشد بیابانی صاحب، اللہ قریب رحمت کرے، بہت اچھے شاعر تھے. ان سے میں نے یہ باقاعدہ ان کی شاگردی اختیار کی، کیونکہ جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو وہ ظاہر ہے کہ شاعر تو ہوتا ہے نا، بعد میں اس کو پالش کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سیکھنا پڑتی ہیں، جیسے غزل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو میں نے ارشد حسین بیابانی صاحب سے یہ باقاعدہ سیکھا یہ فن. پھر BA کرنے کے بعد میں لاہور میں، ہاں یہ ایک بڑا دلچسپ اس میں ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ زینا کے نام سے ایک ادبی تنظیم ہمارے حافظ آباد میں، وہاں پہ ایک مشاعرہ تھا اور یہ میری زندگی کا پہلا مشاعرہ تھا. اس میں صدارت جو تھی وہ معروف شاعر ہیں جان کشمیری صاحب، گجرانوالہ سے تعلق کیا ہوگا جی، ان کی صدارت تھی. تو سب سے پہلے مجھے بلوایا گیا پڑھنے کے لیے. ایک غزل میں نے سنائی تو جان کشمیری صاحب بڑے ایکٹیو سے ہو کے بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ ایک اور غزل سنائی، دوسری سنائی، تیسری سنائی، چوتھی سنائی. اور 5-6 غزلیں سننے کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں کہا بھائی میں ہمارا ساتھ ہے چھوٹا سا گاؤں قلعہ بلوان سے، وہاں سے. کہتے ہیں جی کہ آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا جی لاہور چلے جائیں، کیونکہ آپ کی جو لفظیات ہیں، جو شاعری ہے اور جس طرح کی آپ نے فیلنگ اپنی شاعری میں بیان کی ہے، میرے خیال میں وہ بہتر ہوگا. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ لاہور میں جب میں نے MA اردو میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو لاہور آئے. تو لاہور میں آ کے، لاہور تو آپ کو پتہ ہے زندہ دلوں کا شہر ہے، یہ کسی کو واپس ہی نہیں جانے دیتا. یہاں پہ مشاعرے، لوگوں سے ملاقاتیں، آتے ہی میں نے ایک اخبار تھا جہانما، اس میں جاب بھی شروع کر لی اور اس کا جو ادبی صفحہ تھا وہ بطور انچارج وہ میں اس کو 2 سال نکالتا رہا. اور وہ جو کہ تشنگی تھی لوگوں کو ملنے کی، خوش ہوتے تھے جب بڑے بڑے شعراء کا کلام پڑھتے تھے، سنتے تھے. قاسمی صاحب، فقیر شفائی صاحب، منیر نیازی صاحب، بڑے نام ہیں. تو بہت قریب سے ان سب لوگوں کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، ان سے سیکھنے کا بھی موقع ملا. میں نے آپ کی طرح ایک انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تھا اس میں، تو ان تمام دوستوں کے اس میں نے انٹرویو شائع کیے. وہ انشاءاللہ ادب سے مکالمہ کے نام سے وہ میری کتاب وہ بھی ضرور. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ میٹرک میں ہی احساس ہو گیا کہ آپ ایک شاعر بنیں گے، یا آپ نے اس کے لیے کوئی باقاعدہ پلاننگ نہیں کی؟ بھائی شاعری میں پلاننگ ہوتی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے کس وقت کیا کہنا ہے. جب آپ ایک نظم شروع کرتے ہیں تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا مصرع جو ہے یا اگلی لائن ہے آپ نے کیا لکھنی ہے. یہ تو قدرتی طور پہ ایک ایسے خود رو پودوں کی طرح یہ ایک چیز ہے جو آتی ہے آپ کے ذہن میں اور وہ اپنی راہیں بناتی چلی جاتی ہے. تو میٹرک میں تو پلاننگ تو نہیں تھی، لیکن جیسے میں نے کہا کہ آغاز میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نا مختلف سی محسوس ہوتی ہیں. مثلاً جب میرے ساتھی جو ہیں وہ سارے کھیل کود میں اور اس طرح کی شرارتوں میں گم تھے، اس وقت یہ ایک تھا اسلام ورز ڈائجسٹ ایک ہوتا تھا، اداب ورز اور سسپینس اور جواب ورز. تو زیادہ کتابیں تو اویل نہیں ہوتی تھی، ایک بڑا پسماندہ سا دور دراز علاقہ ہے. تو اس میں یہ جو کتابیں تھیں، یہ جو رسائل تھے، اس میں ایک پورشن آپ نے دیکھا ہوگا آپ کی بیاض سے شاعری کا ایک پورشن ہوتا ہے، تو وہ میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا. تو انہیں پڑھتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا ایک دن کہ میں خود بھی مجھے نا لکھنا چاہیے اس طرح سے. ظاہر وہ اندر جو ایک طاقت تھی نا وہ اپنے اظہار چاہ رہی تھی. وہ پھر میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. تو ہمارے پرشین کے استاد تھے، انہیں میں نے وہ جب سنایا میں نے کہا کہ میں وہ خود بھی شاعر تھے، تو وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ آپ کسی سے سیکھیں، کسی استاد سے سیکھیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خاندان میں یا آپ کے گھر میں
کوئی اور شاعر بھی ہیں یا آپ کے خاندان میں ہو گزرے ہیں، یا آپ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس میدان میں قدم رکھا؟ ہاں، یہ میں پہلا شخص ہوں جو میرے ننیال میں شاعری تو بڑی دور کی بات ہے، عام جو کتب ہے ان میں بھی کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہے، اور میں اپنی فیملی میں پہلا تھا جس ایم اے اردو کیا اپنے خاندان میں، تو انہیں بالکل نہیں پتہ تھا کہ شاعری کیا ہوتی ہے یا مشاعرے کیا ہوتے ہیں۔ شروع میں تو بڑی عجیب و غریب صورتحال کا مجھے بھی سامنا کرنا پڑتا تھا کہ سارے رشتہ دار یہاں کر کتابیں یار تم نے پکڑی ہوتی ہیں، جہاں بیٹھتے ہو کتابیں۔ تو وہ بعد میں پھر جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ جس چیز میں محنت کرتے ہیں اس کا پھر پھل ملتا ہے، اجر ملتا ہے، تو وہ جب یہ سارے سلسلے شروع ہوئے